بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوکالہ، مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 188 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 262۔ قال وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم الأمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها۔ ہر وہ عقد جس کو وہ وکیل اپنے موکل کی طرف منسوب کرے، یعنی موکل کی طرف منسوب کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، ضرور موکل کی طرف منسوب کرنا، جیسے نکاح ہے، خلع ہے، دم عمد سے صلح ہے، تو ان کے حقوق موکل سے متعلق ہوتے ہیں، وکیل سے متعلق نہیں ہوتے۔ لہذا لا یطالب وکیل الزوج، شوہر کے وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا کسی کو تم میرے وکیل بن جاؤ اور جا کر فلاں سے عورت سے میرا نکاح کرا دو، اس نے نکاح کرا دیا، اب جو حق مہر کا مطالبہ ہوگا تو وکیل سے نہیں ہوگا، اگرچہ عقد اس نے کیا ہے، یہاں حقوق موکل سے متعلق ہوں گے، شوہر سے ہوگا۔ اسی طرح اگر عورت نے وکیل بنایا کہ میرا فلاں سے نکاح کر دو، تو اس وکیل سے مطالبہ نہیں ہوگا کہ تسلیم مرأہ کرایا جائے، عورت سپرد کرو، بلکہ وہ عورت سے ہی کہا جائے گا کہ تم میرے نکاح میں ہو، میرے پاس ہو۔ لأن الوکیل فیہا سفیر محض، وجہ یہ کہ ان عقود میں وکیل نرا سفیر ہے، سفیر ایلچی، قاصد، پیغام رسا، وہ درمیان میں اس کا کام صرف یہی ہے۔ الا تری انہ لا یستغنی عن اضافۃ العقد الی الموکل، دیکھو کیا تمہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں وہ وکیل عقد کو موکل کی طرف منسوب کرنے سے مستغنی نہیں ہے، اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ نکاح میں نے اس کے ساتھ کیا، جبکہ بائع میں کیا کہتا ہے، یہ سیب میں نے خود خریدے، کہتا ہے مجھے بھی یار 1 کلو سیب دینا، یہ نہیں کہتا میرے وکیل موکل کو دینا، یہاں کہتا ہے نکاح میں نے فلاں کے ساتھ کیا۔ ولو اضافہ الی نفسہ کان نکاح لہ، اگر اس نے اس عقد کو منسوب کر دیا اپنی ذات کی طرف تو نکاح اسی کے لیے ہو جائے گا۔ فصار کالرسول، لہذا اس کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے باب البیع میں رسول ہوتا ہے، قاصد ہوتا ہے۔ یہاں دیمانڈ ایک نکاح کا مسئلہ عرض کر دوں، بعد میں نکاح پڑھاتے ہو نا غلطی بھی ہو جاتی ہے، آپ نے کوئی اور لڑکی کا نام لینا تھا، کسی اور لڑکی کا نام لے بیٹھے، مثلا 2 بہنیں تھیں، نکاح ہو رہے ہیں، نام ملتے جلتے ہوتے ہیں، مثلا ملتے جلتے ناموں میں جیسے خالدہ ہے، ساجدہ ہے مثلا، تم نہ بتاؤ، ایسے لڑکے شک کریں گے، میں تو استاد ہوں نا، کہیں گے ویسے مثال بنائیے، تمہارے بارے میں کہیں گے کیوں یہ 2 نام لیے ہیں، اچھا خالدہ ہے، ساجدہ ہے مثلا، ملتے جلتے نام لگ رہے ہیں، تو اب بعد میں خالدہ بولنا تھا نا، اس نے ساجدہ بول دیا، ساجدہ بولنا تھا اس نے خالدہ بول دیا، تو آدمی پھر بعد میں ڈر جاتا ہے کہ اوف یہ تو الٹا نکاح ہو گیا۔ دیکھیں یک طرفہ قبول کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اندر خالدہ سے مثلا ادھر خالد اور ساجد ہیں، مثال کے طور پر مسئلے کو آسان کرنے کے لیے خالدہ اور خالد کا نکاح ہو رہا ہے، ساجدہ اور ساجد کا ہو رہا ہے نا، اندر لڑکیوں سے جو پوچھا گیا ہے وہ تو یہ پوچھا گیا نا کہ خالد کے ساتھ تمہارا نکاح اتنے حق مار کے بدلے میں کر دیں، لڑکی سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، لڑکی نے ہاں کر دی، اب لڑکے سے پوچھ رہے ہیں نا کہ بھی ہم نے آپ کا خالد سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خالدہ کا نکاح اتنے حق مار میں آپ کے ساتھ کر دیا، اور غلطی سے کہہ دیا کہ میں نے ساجدہ کا نکاح اتنے حق مار کے بدلے میں آپ سے کر دیا، اور اس نے آگے سے کہہ دیا میں نے قبول کیا، تو بعد آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یار تو نکاح غلط ہو گیا، بیوی کسی اور کی بنا دی میں نے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ خالدہ نے اس کے حق میں وکالت ہی نہیں، وکیل ہی نہیں بنایا تھا آپ کو، خالدہ نے آپ کو یہ وکیل بنایا تھا کہ میرا نکاح خالد کے ساتھ اتنے حق مار کے بدلے میں کرا دو، اور آپ نے تو خالد کے ساتھ کرایا ہی نہیں ہے، ساجد کے ساتھ جا کر کرا دیا ہے، ساجد نے قبول بھی کر لیا تو بھی نکاح نہیں ہوا، اس لیے کہ خالدہ نے قبول نہیں کیا، سمجھ گئے اس بات کو؟ اس لیے بالکل یہ آسان سا بے غبار سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے لڑکی سے پوچھ لیا جائے، اور پوچھتے ہیں ہمارے ہاں، اس سے جا کر پوچھ لے جائے کہ آپ کا نکاح اتنے حق مار کے بدلے میں خالد بن زید کے ساتھ ہم کر دیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ تو وہ وکالت کی صورت میں کہے جی ہاں، وکیل بناتے ہوئے، ایجاب و قبول میں تو کنواری لڑکی نہیں بولتی، لیکن وکالت میں اسے بلوایا جائے، وہ کہیں جی ہاں میں نے اجازت دی، یعنی اس نے آپ کو وکیل بنا دیا، تو پھر آپ آ کر خالد سے کہیں گے جب خالدہ سے لے کر آئیں کہ میں نے، اب آپ نے کہنا تھا خالدہ کا نکاح کر دیا، آپ نے کہا میں نے ساجدہ کا کر دیا، اس نے ہاں کہہ بھی دیا، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ خالدہ نے اس کے حق میں وکالت دی، اگلے ساجدہ نے اس کے حق میں وکالت دی ہے، ساجدہ نے کسی کو وکیل بنایا کہ میرا نکاح ساجد کے ساتھ کرو، خالدہ نے وکیل بنایا میرا نکاح خالد کے ساتھ کرو، آگے وکیل نے غلط کر دیا ہے تو موکل کے خلاف ہو رہا ہے، تو نکاح ہی نہیں ہو، ہاں پھر دوبارہ اس کو کرے، پھر کہ میں نے خالدہ کا نکاح تیرے سے حق مار کے تو نے قبول کیا، وہ کہ جی ہاں اب نکاح ہو گیا۔
تو میں نے عرض کیا کہ فصار کا رسول، یہ باب البیع میں رسول کی طرح ہو گیا۔ باب البیع میں رسول کا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں حقوق مرسل کی طرف لوٹتے ہیں۔ باب البیع میں رسول کے اندر حقوق مرسل کی طرف لوٹتے ہیں، یہاں بھی حقوق موکل کی طرف لوٹیں گے۔ آگے وہذا، اور یہ بات یعنی یہاں پر جو وکیل ہوتا ہے وہ سفیر ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ پچھلے یعنی وکیل کی حیثیت سے اس طرح نہیں ہوتا کہ عاقد خود بن گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے ہے، یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، غور سمجھنا۔ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ بیع کے اندر جو وکیل ہوتا ہے وہ عاقد ہوتا ہے، خود عقد کرنے والا وہی کہلا رہا ہوتا ہے، اور نکاح کے اندر جو وکیل ہوتا ہے وہ عاقد نہیں ہوتا، وہ سفیر ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ عاقد نہیں کہلاتا۔ کیوں؟ لأن الحکم فیہا لا يقبل الفصل عن السبب، کیونکہ یہاں پر ان عقود میں، یہ نکاح ہے اور خلع ہے، ان عقود میں حکم سبب سے جدائی کو قبول نہیں کرتا۔ حکم سبب سے جدائی کو قبول نہیں کرتا، یعنی حکم اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ اس سبب سے جدا ہو جائے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے سبب۔ بیع کے اندر اس کو سمجھیں، پھر نکاح میں سمجھیں گے۔ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ ایجاب و قبول کرتا ہے خرید و فروخت کا، تو یہ سبب ہے نا، یہ عقد ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ ثبوت ملک، شاباش، ثبوت ملک۔ تو ایک ہوتا ہے سبب اور ایک ہوتا ہے حکم۔ سبب یہ ہے کہ اس کا ایجاب و قبول کر کے عقد کرنا، یہ سبب ہے۔ اس ایجاب و قبول کے بعد پھر ملک اس کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ حکم ہوتا ہے۔ تو بیع کے اندر سبب اور حکم جدا ہو جاتے ہیں، یعنی ایسا ہو جاتا ہے کہ سبب پایا گیا یعنی عقد ہو گیا ہے، لیکن حکم یعنی ملکیت حاصل نہیں ہوئی، ایسا ہو جاتا ہے، یعنی حکم سبب سے جدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بائع، میں نے مشتری کو چیز بیچی، ایجاب و قبول ہو گیا، 100 روپے کی بیچی، اس نے کہا میں نے خرید لی، سبب پایا گیا، عقد بیع ہو گیا، لیکن خیار شرط رکھ لیا۔ خیار شرط رکھنے سے مجھے ملکیت حاصل تو نہیں ہوئی، حالانکہ اس کو حکم تو ثبوت ملک ہے، یا سبب پایا گیا ہے لیکن حکم نہیں پایا گیا۔ تو وہ کہنا چاہتے ہیں بیع کے اندر سبب حکم سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں جو ہے یعنی نکاح کے اندر یہاں سبب اور حکم ان میں آپس میں جدائی نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عقد نکاح کر لیا جائے لیکن اس شوہر کو ابھی تک ملک بوضع حاصل نہ ہوئی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے اسی وقت ہی ملک بوضع اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ نکاح ہو جائے اور ملک بوضع حاصل نہ ہو، یعنی ملک حاصل نہ ہو، جبکہ بیع میں یہ ہوتا ہے کہ عقد ہو گیا ہے لیکن ملک اس کو چیز کی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ فرق محسوس ہو گیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ پھر وہاں کے وکیل، بیع کے وکیل اور نکاح کے وکیل میں بھی فرق ہوگا، کیونکہ وہاں جدائی قبول ہو جاتی ہے اور یہاں جدائی قبول نہیں ہوتی۔ جب جدائی قبول نہیں ہوتی ڈائریکٹ ملک منتقل ہو جاتی ہے، تو اسے پتہ چلا جب ڈائریکٹ ملک منتقل ہو جاتی ہے تو پھر عاقد بھی یہی ہوگا جس کے پاس ملک منتقل ہوئی ہے نکاح کے اندر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی وہذا، اور یہ بات کہ یہاں پر وکیل رسول ہوتا ہے، عاقد نہیں ہوتا۔ لأن الحکم فیہا لا يقبل الفصل عن السبب، یہاں پر تو حکم سبب سے جدائی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ سبب عقد نکاح ہے اور حکم ملک بوضع ہے، قبول نہیں کرتا۔ لأنہ اسقاط، کیونکہ یہ جو ہو کی ضمیر جاری ہے سبب کی طرف، لأنہ اسقاط، کیونکہ یہاں سبب اسقاط ہے اور سبب یہاں عقد ہے، اور عقد یہاں عقد نکاح ہے، یعنی عقد نکاح اسقاط ہے۔ عقد نکاح اسقاطات کی قبیل سے ہے اور عقد بیع تملیکات کی قبیل سے ہے، یا اثباتات کی قبیل سے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو عقد نکاح اسقاطات کی قبیل سے ہے، عقد بیع تملیکات کی قبیل سے ہے۔ ہم نے کہا عقد نکاح کے اندر حکم فصل سبب سے فصل کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہاں عقد نکاح جو کہ سبب بن رہا ہے یہ اسقاط ہے۔ اسقاط کیسے ہے؟ کہ نکاح کی وجہ سے آدمی اس عورت کی حرمت کو ساقط کر دیتا ہے، یعنی وہ عورت پہلے اس مرد کے لیے حرام تھی، نکاح کی وجہ سے یہ حرمت اس کو ساقط کرتا ہے۔ تو لہذا چونکہ یہ عقد نکاح اسقاط کر رہا ہوتا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں عقد نکاح اسقاطات کی قبیل سے ہے، اور وہاں چیز کا بیچنا ملکیت کو ثابت کر رہا ہوتا ہے، تملیک کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو تملیکات کہتے ہیں۔ اور اسقاط کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ دیکھو تملیک میں قوت ہے، اسقاط میں ضعف ہے، یہ تو آسان سی بات ہے۔ مالک بن جانا، کسی پر غلبہ پا لینا، اس سے تو قوت آتی ہے۔ ساقط کر دینا کسی چیز کو، سقوط ہو جانا، یہ تو زوال کی علامت ہے، کمزوری کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا لأنہ اسقاط، کیونکہ سبب نکاح یعنی عقد نکاح اسقاط ہے، فیتلاشی، لہذا یہ کمزور ہوگا، اور جب یہ کمزور ہوگا تو کمزور چیز میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ جدا ہو سکے، یعنی
بے ہے طاقتور، اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا سبب ادھر کھڑا ہے، حکم ادھر کھڑا ہے، اس میں طاقت ہے، وہ اس کو بعد میں اپنے ساتھ ملا سکتا ہے. لیکن جو چیز کمزور ہوتی ہے وہ بیچاری ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے کہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر جدا ہوگی تو پھر میں رہ ہی جاؤں گی. یہ آپ کو عرفی مثال ویسے دے رہا ہوں. یعنی ایک کمزور چیز ہمیشہ کسی کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے، طاقتور پیچھے رہ جاتا ہے، بعد میں مل بھی جاتا ہے. تو چونکہ یہ اسقاطات کی قبیل سے فیات لا شاء، لہذا یہ کمزور ہوگا. چنانچہ جب یہ کمزور ہوگا تو کمزور ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ سبب ہو جائے لیکن حکم ساتھ نہ چل رہا ہو، بلکہ جیسی سبب ہوگا حکم بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، چونکہ یہ اسقاطات کی قبیل سے ہے. فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حکمه لغیره فکان سفیرا سے پہلے بس فلا يتصور، لہذا یہ بات اب متصور نہیں ہو سکتی. صدورہ کی ضمیر جاری ہے سبب کی طرف، کہ سبب صادر ہو جائے ایک شخص سے، وثبوت حکمہ، اور اس سبب کا حکم ثابت ہو جائے اس شخص کے غیر کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ سبب تو صادر ہو وکیل کی طرف سے اور اس کا حکم ثابت ہو موکل کے لیے، یعنی ایسا نہیں کر سکتے ہم. اس کے ضعف کی وجہ سے اتنی اس میں طاقت نہیں ہے کہ سبب صادر ہو وکیل کی طرف سے اور پھر اس کا حکم ثابت ہو، یعنی ملکیت ثابت ہو موکل کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مطلب ہے فلا يتصور صدورہ من شخص، یہ بات متصور نہیں ہو سکتی کہ وہ سبب صادر ہو ایک شخص یعنی وکیل سے، وثبوت حکم ہی، اور اس سبب کا حکم یعنی ملکیت بضع وہ حاصل ہو اس شخص کے غیر یعنی موکل کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کی ایک وجہ ہے کیوں نہیں ہو سکتا. حاشیے والا نے لکھا ہے جب ہم نے کہا ہے کہ یہ اسقاطات کی قبیل سے ہے، تو دیکھو پیچھے ہم نے بے میں کہا تھا بے تملیکات کی قبیل سے ہے، تو پہلے وکیل مالک بنتا ہے اس مبی کا، ایسے ہوتا ہے. پھر وہ وکیل سے ملک منتقل ہوتی ہے موکل کی طرف، پھر اس کے بعد موکل مالک بنتا ہے. بے کے اندر آ جاؤ نا، بے کے اندر پہلے ملک وکیل کے پاس آتی ہے، پھر وہ ملک انتقال کے ذریعے سے، چونکہ پیچھے وکالت آ چکی تھی نا، پھر وہ منتقل ہو کر وہی ملک منتقل ہو کر آگے موکل کے پاس جاتی ہے، تو موکل اس مبی کا مالک ہو جاتا ہے. یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ نکاح کے اندر اسقاطات ہے. جب وکیل نے زید کا نکاح عائشہ کے ساتھ کرا دیا تو زید نے عائشہ کے لیے حرمت ساقط کر دی، اسقاط حاصل ہوا ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسقاط پہلے وکیل کو حاصل ہو پھر وہاں سے وہ اسقاط دوبارہ موکل کو حاصل ہو. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی ایک دفعہ اس کے حق میں حرمت ساقط ہو، یعنی وکیل کے حق میں ساقط ہو، گویا کہ بضع کی حرمت اس کے حق میں ساقط ہو، پھر فوراً انتقال کی وجہ سے وہاں سے وہ موکل کی طرف آ جائے، اس کے حق میں حرمت ساقط ہو جائے، اس کی بیوی بن جائے. ہم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسقاط کمزور ہوتا ہے. وکیل کو پہلے اسقاط حاصل ہوا ہے، جب ایک چیز ساقط ہو جائے وہ دوبارہ بغیر سبب کے نہیں لوٹا کرتی. دیکھو ملک میں قوت ہوتی ہے، ملک کسی چیز کے پاس آئی تو وہ منتقل ہو کر ملک آگے بھی جا سکتی ہے، لیکن اسقاط میں ضعف ہوتا ہے. جب وکیل کے پاس اسقاط آیا، اب اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہی اسقاط اٹھ کر بذریعہ انتقال موکل تک پہنچ جائے، ہم کہیں کہ موکل کے حق میں حرمت ثابت ہوگی بضع کی. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک تو اس لیے کہ اسقاط میں ضعف ہے، وہ یوں کر نہیں سکتا کہ ایک کے پاس ساقط ہو پھر اٹھ کر دوسرے کے پاس جائے، ایک یہ نہیں کر سکتا. دوسرا اسقاط کے بارے میں قاعدہ ہے الساقط لا يعود الا بسبب جدید، کوئی چیز جب ساقط ہو جائے وہ دوبارہ نہیں آیا کرتی مگر یہ کہ نیا سبب آ جائے. جب ایک دفعہ وکیل کے حق میں ساقط ہو جائے گی پھر وہ دوبارہ موکل کے حق میں کیسے ساقط ہوگی جبکہ دوبارہ تو کوئی سبب نہیں پائے گیا. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ سبب صادر ہو پہلے ایک شخص کی طرف سے، پھر ہم کہیں منتقل ہو کر دوسرے کی طرف آئے اور حکم دوسرے کے لیے منتقل ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا اس کے ضعف کی وجہ سے. جب یہ ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ہوگا کہ حکم ڈائریکٹ وہ اس کی طرف ہی آئے گا موکل کی طرف، اور سبب بھی اسی کی طرف ہم کر دیں گے. جب حکم اور سبب ڈائریکٹ موکل کی طرف ہی آ جائیں گے تو درمیان میں وکیل کی تو کوئی حیثیت نہ رہی، تو فکانہ سفیرن، لہذا وکیل کی حیثیت سفیر کی ہی رہے گی اور تو کچھ نہ رہی، چونکہ سبب اور حکم دونوں موکل کی طرف ہی جا رہے ہیں. اس کو پھر سمجھو. وہذا، اور یہ بات کیا وکیل یہاں رسول ہوتا ہے، عاقد نہیں ہوتا، اس لیے کہ حکم ان عقود میں سبب سے فصل کو قبول نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ حکم اور سبب جدا ہو جائیں، کیونکہ سبب یہاں عقد نکاح اسقاطات کی قبیل سے ہے. چونکہ اسقاطات کی قبیل سے ہے لہذا فیتلاشا، لہذا یہ کمزور ہے. چونکہ یہ کمزور ہے تو اسقاط ایک دفعہ ہو کر دوبارہ دوسرے کی طرف اٹھ کر نہیں جا سکتا جیسے تملیغ چلی جاتی ہے.
فلا یتصور، لہذا یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سبب نکاح یعنی عقد نکاح صادر تو ہو ایک شخص سے اور پھر اس کا حکم اٹھ کر چلا جائے دوسرے کی طرف، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ سبب اور حکم دونوں موکل کے لیے ثابت ہوں گے تو درمیان میں وکیل کی حیثیت سفیرن، وہ سفیر ہی ہوگا۔ تم سمجھ گئے؟ وضرب الثانی من اخواتی العتق علی مال، اب ضرب ثانی جو تھی نا ابھی یہ جو ہم نے پڑھی ہے جس میں وکیل جو ہوتا ہے وہ اپنے موکل کی طرف ہی عقد کو منسوب کرتا ہے، اپنی طرف نہیں کرتا، اس کی اور بھی کئی نظائر ہیں۔ من اخواتی علی العتق علی مال، اس کی اخوات میں سے ایک ہے کہ مال کے اوپر آزاد کرنا، مال پر آزاد کرنے کے اندر بھی وکیل بنایا جاتا ہے۔ اوپر صورت لکھی ہوئی ہے ان یوکل احدا علی ان یعتق عبدہ علی مال، میں حذیفہ کو وکیل بناتا ہوں اس بات کا تم میرے غلام کو زاہد نام ہے، میرے غلام زاہد کو تم 1000 روپے کے بدلے میں مال کے بدلے میں آزاد کر دو، یہ بھی وکیل بنا رہا ہوں۔ تو یہ وکالت بھی ضرب ثانی میں سے ہے، یعنی جب یہ اس کو آزاد کرے گا تو حقوق میری طرف لوٹیں گے، میرے غلام کو جب آزاد کرے گا۔ والکتابۃ، اور یہ کتابت ہوگا، من اخواتی العتق علی مال والکتابۃ، اور اس کے اخوات میں سے ایک کتابت ہے یعنی عقد مکاتبت کرنا۔ میں نے حذیفہ کو کہا کہ تم میرے غلام کو مکاتب بناؤ، یہ والکتابتی نہیں پڑھنا، میرے غلام کو تم مکاتب بناؤ، اس نے مکاتب بنا دیا تو حقوق میری طرف لوٹیں گے۔ والصلح عن الانکار، صلح عن الانکار یہ ہے کہ میں نے کاشف پر کچھ دعویٰ کیا پیسوں کا، اس نے آگے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نے کوئی نہیں دینے، پھر بعد میں یہ صلح عن الانکار کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں اچھا چلو میں تم سے کچھ پیسوں پر صلح کر لیتا ہوں، تم تو کہہ 1,00,000 روپے دینا ہے لیکن ہم صلح کر لیتے ہیں۔ صلح کرنے کے لیے اس نے کسی کو وکیل بنایا، حذیفہ کو وکیل بنایا، کہ طلحہ کو وکیل بنایا، طلحہ کو کہا یار تم میرے وکیل بن جاؤ، تم جا کر عبدالقادر کے ساتھ صلح کر لو، یہ جو صلح کرے گا حقوق ڈائریکٹ کاشف کی طرف لوٹیں گے۔ وصلح انکار ہے۔ اما الصلح الذي هو جار مجرى البيع فهو من الضرب الاول، یہ تو تھی صلح عن الانکار، صلح عن الانکار ضرب ثانی میں سے ہے۔ بہرحال وہ صلح جو بیع کے قائم مقام ہوتی ہے یعنی وہ صلح عن الاقرار ہے تو وہ ضرب اول میں سے ہوگی۔ ایک ہوتی ہے صلح عن الاقرار، یعنی اگلا آدمی مان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کے اتنے پیسے دینے ہیں لیکن مجھ سے صلح کرو، جب اس نے اقرار کر لیا تو 1,00,000 روپے اس پر لازم ہو گیا نا، اور اب وہ مجھ سے صلح کر لے موٹر سائیکل کے بدلے میں کہ یہ اس کے بدلے میں نا میرا یہ نیا موٹر سائیکل کھڑا ہے 1,00,000 روپے کا، یہ تم رکھ لو، تو گویا کہ مال کے بدلے میں مجھے مال دے رہا ہے، اس لیے کہ پہلے مال قبول کیا نا اس نے 1,00,000، اس کے بدلے میں پھر مجھے موٹر سائیکل دے رہا ہے، یہ بھی مال ہے، تو یہ چونکہ جار مجرى البیع ہو جاتا ہے، وہ صلح جو اقرار کے بدلے میں ہو وہ بیع کے قائم مقام ہو جاتی ہے، چونکہ بیع میں مبادلۃ المال بالمال ہو رہا تھا، یہاں بھی مبادلۃ المال بالمال ہے، اور بیع کے اندر جو وکالت ہوتی ہے وہ ضرب اول سے ہوتی ہے، لہذا اگر صلح عن الاقرار میں وکالت ہوگی تو وہ بیع اول ضرب اول میں سے ہوگی، اور اگر صلح عن الانکار ہوگی تو وہ ضرب ثانی میں سے ہوگی۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ والوکیل بالہبۃ والتصدق والاعارۃ والایداء والرہن والاقراض سفیر ایضا، ابھی تک ضرب ثانی کی بات چل رہی ہے نا جس میں وکیل سفیر ہوتا ہے، ہبہ کا وکیل، تصدق کا وکیل، حاشیہ نمبر 6 میں ساری مثالیں صورتیں بھی بنا کر لکھی ہوئی ہیں۔ ہبہ کا وکیل، اذا وکل رجلا بان یہب عبدہ لفلان، ایک آدمی نے مثلا میں نے حذیفہ کو وکیل بنایا کہ میری چیز فلاں چیز تو کاشف کو جا کر ہبہ کر دے، ایسے میں نے صدقے کا وکیل بنایا کہ میرا مال صدقہ کر دے، میں نے اعارہ کا وکیل بنایا کہ میری فلانی چیز اس کو عاریتاً دے دے، میں نے ودیعت کا وکیل بنایا کہ میری یہ چیز بطور امانت کے فلاں کے پاس رکھوا دے، میں نے رہن کا وکیل بنایا کہ میرا فلاں سامان فلاں کے پاس رہن رکھوا دے، میں نے قرضے کا وکیل بنایا کہ میری طرف سے اتنے پیسے فلاں کو قرضہ دے دے۔ ان ساری صورتوں میں جو وکیل ہوگا وہ سفیر ہوگا، حکم موکل کی طرف لوٹے گا۔ اس میں بالکل آسان ہے، مثلا ہم اس میں سے ایک چیز لے لیتے ہیں، پہلے والی ہبہ والی، جب میں نے حذیفہ کو کہا کہ تم یہ میری طرف سے یہ جو موبائل ہے تم ہبہ کر دو کاشف کو، میں نے جب اس کو یہ کہا تو اس میں جو حکم ثابت ہوگا اس ہبہ کے صورت میں وہ کیسے ثابت ہوگا؟ ہبہ کے اندر حکم قبضے سے ثابت ہوگا، صرف کہنے سے تو نہیں ہوگا، جب یہ موبائل پر قبضہ کر لے گا اب حکم ملکیت کا ثابت ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں اس میں سفیر اس لیے ہوتا ہے لأن الحکم فی هذه العقود یثبت بالقبض، یہاں حکم ثابت ہوتا ہے قبضے سے، وأن القبض یلاقی محلا مملوکا للغیر، اور قبضہ جا کر جس چیز سے ملے گا، محل جو چیز جو جگہ، اس کا قبضہ جا کر جس چیز کو ملے گا وہ چیز کون سی ہے؟ موبائل ہے نا، وہ چیز مملوکا للغیر، وہ چیز تو حذیفہ کی ملک ہی نہیں ہے بلکہ حذیفہ کے غیر کی ملک ہے، اور یہاں الغیر سے مراد موکل ہے۔ دیکھو یہاں پر حکم ثابت ہوگا قبضے سے، جب یہ موبائل پر قبضہ کرے گا تو اب حکم ملک ثابت ہو جائے گا، اور قبضہ کس چیز کو جا کر ملا ہے؟ موبائل کو، موبائل پر قبضہ ملا ہے نا، موبائل
عبد القادر کی ملک ہے، موکل کی ملک ہے، تو گویا کہ ڈائریکٹ میرے موبائل پر قبضہ کرنے سے اس کو حکم ملکیہ ثابت ہوا ہے، تو درمیان میں وکیل تو نکل گیا۔ پھر بیع کی صورت میں تو اس کو جو چیز حاصل ہو رہی تھی وہ وکیل کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے، کہ وکیل کہہ رہا تھا میں آپ کو بیچ رہا ہوں، میں آپ سے خرید رہا ہوں، معاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر وہ میری چیز پر قبضہ کر کے ہی اس پر مالک بن رہا ہے، تو حکم ڈائریکٹ اس چیز کی طرف آ جائے گا، اور چیز میری ملک میں ہے تو حقوق میری طرف لوٹ جائیں گے، اور وہ درمیان میں سفیر بن کے رہ جائے گا۔ تو غیر سے مراد یہاں موکل ہے، اور محل سے مراد وہ شے موہوب ہے، محل سے مراد وہ شے موہوب، شے متصدق۔ اچھا، فلا یجعل اصیلا، چنانچہ اس جگہ میں یجعل کی ضمیر جائے گی وکیل کی طرف، جیسے بنا میں لکھے فلا یجعل الوکیل اصیلا، لہذا ہبہ وغیرہ ان جگہوں میں وکیل کو اصیل نہیں بنایا جائے گا بلکہ سفیر بنایا جائے گا۔ وقضا، اور اسی طرح وکیل سفیر ہوگا اذا کان الوکیل من جانب الملتمس، جب وکیل ملتمس کی جانب سے ہو۔ ملتمس کا معنی چاہنے والا، طلب کرنے، بلکہ طلب کرنے والا، جب چیز طلب کرنے والے کی طرف سے ہو، وصول کرنے والا۔ اب دیکھیں اس کو ترجمہ آپ کر لیں، طلب کرنے والا یوں ترجمہ کریں لینے والا، ملتمس کا معنی جب یہ لینے والے کی طرف سے ہو۔ جب میں نے ہبہ کیا تو لینے والا کاشف ہے نا، میں نے صدقہ کیا تو لینے والا یہ ہے نا، اسی طرح ساری مثالیں دیتے جو میں نے آریتن دی تو آریتن لینے والا یہ ہے نا، تو پہلے وکیل بنا ہے وہ میری طرف سے، تو ہم نے کہا کہ وکیل سفیر ہوگا۔ وقضا، اسی طرح وکیل اس وقت بھی سفیر ہوگا اذا کان الوکیل من جانب الملتمس، لینے والے کی طرف سے جب ہوگا۔ اب مثلا یہ میں موبائل ہبہ کرنا چاہتا ہوں کاشف کو، اور کاشف موبائل لے رہا ہے مجھ سے، کاشف کسی آدمی کو وکیل بناتا ہے کہ عبد القادر مجھے موبائل ہبہ کرنے کا کہہ چکا ہے، تم جاؤ اس سے میری طرف سے موبائل پر قبضہ کر کے لے آؤ، تو ایسی صورت میں جب وکیل جائے گا تو بھی حقوق اسی کی طرف لوٹیں گے۔ وقضا الشرکۃ والمضاربۃ، تو یہاں پر 8 حاشیہ دیکھ بھی لو، من جانب الملتمس، جب ملتمس کی جانب سے ہو تو بھی یہی حکم ہے، کمال وکلو بالاستعارۃ، یعنی عاریتاً لینے کے لیے بنایا۔ اچھا، اس پر نیچے میں نے بھی لکھا ہے، یعنی ان اشیاء کو چاہنے والے کی طرف سے، یعنی ان اشیاء کو چاہنے والے کی طرف سے وکیل ہو، مثلا ہبہ قبول کرنے والے کی طرف سے وکیل ہو تو بھی وکیل سفیر ہوگا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے گنوائی ہیں، ایک وکیل بالہبہ گنوائی تھی، ایک تصدق، ایک اعارہ، ایک ادا، ایک رہن، اور ایک اقراض۔ اقراض کو الگ کر کے میں نے اسی لیے بولا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اچھا، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ملتمس کی جانب سے وکیل ہو تو بھی وکیل سفیر ہوگا، مثلا ہبہ قبول کرنے میں، تصدق قبول کرنے میں، عاریتاً چیز قبول کرنے میں، ودیت قبول کرنے میں، رہن قبول کرنے میں، ابھی بات چل رہی ہے اور اقراض تک بات نہیں پہنچی، رہن قبول کرنے میں، اور اسی طرح وقضا الشرکۃ والمضاربۃ، اسی طرح شرکت اور مضاربت کا جو وکیل ہوگا وہ بھی سفیر ہوگا۔ اوپر لکھو بے نصور اذا وکل بعقد شرکۃ او المضاربۃ کانت الحقوق راجعۃ الی الموکل للاضافۃ، اگر وہ کسی کی طرف مضاربت کا وکیل بن کر گیا ہے، عقد مضاربت ان میں آپس میں کرانا چاہتا ہے، تو جو آدمی درمیان میں عقد مضاربت کرانا چاہتا ہے اس کی حیثیت سفیر کسی ہوگی۔ اب ان میں سے ایک چیز باقی رہ گئی تھی نا، کون سی؟ اقراض۔ اقراض کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ قرضہ دینے والا اگر وکیل بنائے گا تو وکیل سفیر ہوگا، اور اگر قرضہ لینے والا وہ ملتمس اگر ہوا، لیکن اگر قرضہ لینے والا ہوا تو ملتمس کی صورت میں اقراض کا حکم اور استقراض کا حکم الگ ہو جائے گا۔ پچھلی صورت میں ہبہ دینے والے کا وکیل، ہبہ لینے والے کا وکیل، دونوں کا حکم ایک ہے۔ یہ رہن تک ایسے چلتا ہے، ایدا اور رہن، لیکن جب اقراض پر پہنچیں گے تو حکم بدل جائے گا۔ اقراض میں جو وکیل ہوگا وہ سفیر ہوگا، لیکن استقراض کا جو وکیل ہوگا، مثلا کاشف نے کہا اپنے طلحہ وکیل کو کہ جو عبد القادر کی طرف سے قرضہ لے آؤ، اب یہ جو درمیان میں وکیل ہوگا اس کا کیا حکم ہے؟ الا ان التوکیل بالاستقراض، اللہ کے استثناء اس لیے کر رہے ہیں پیچھے کا اذا کان الوکیل من جانب الملتمس، ملتمس کی طرف سے جب وکیل ہو تو بھی یہی حکم ہے کہ وہ سفیر ہوگا، الا یہ کہ سوائے یہ کہ توکیل بالاستقراض باطل ہے، یہ وکالت ہی ٹھیک نہیں ہے، حتی لا یثبت الملک للموکل، یہاں تک کہ وہ ملک موکل کے لیے ثابت نہیں ہوگی، بخلاف الرسالۃ فیہ، برخلاف یہ کہ اس میں قاصد بنا کر بھیجا جائے، اگر قاصد بنا کر بھیجے قرضہ وصول کرنے کے لیے پھر ٹھیک ہوگا، لیکن اگر اس کو وکیل بنا کر بھیجے گا تو پھر وکیل بنانے کی صورت میں یہ وکالت ہی باطل ہے، جب وکالت باطل ہے تو جو موکل ہے اس کے لیے قرضے کی ملک ثابت نہیں ہوگی۔ اس کو تھوڑا سمجھو، کاشف نے طلحہ کو کہا کہ جو عبد القادر سے 10,000 روپیہ قرضہ لیو، وکیل بنایا، جب اس نے آ کر مجھ سے قرضہ لیا ہے تو قرضہ لیتے ہی، اور قرضے میں وہی چیز واپس نہیں کرنی ہوتی، قرضہ دین ہوتا ہے اسی جیسی واپس کرنی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رہے،
تو غیر متعین چیز گویا کہ اس نے مجھے واپس کرنی ہے۔ جب وہ طلحہ آ کر مجھ سے قرضہ لے گا تو طلحہ کے ذمے ہو جائے گا اس کے عوض مجھے دینا، اس کا بدل دینا۔ مثلا 10,000 روپے کے نوٹ جو طلحہ کے ہاتھ میں گئے ہیں، اب طلحہ پر کیا چیز لازم آئی ہے؟ 10,000 روپیہ جو اسی کا جیسا ہو، یعنی جس کی مال الدیون تقضی بامثالها، اسی کے مثل اس پر 10,000 ہو گیا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ میں 10,000 کے جو نوٹ پکڑے ہوئے ہیں یہ تو بطور وکالت کے پکڑے ہوئے ہیں، یہ کس کے ہوں گے؟ یہ تو حذیفہ کاشف کے ہوں گے، اس لیے تو کاشف نے اس کو بھیجا ہے کہ جا 10,000 لے کے آ۔ جب اس نے 10,000 کا نوٹ پکڑے، یہ کس کے لیے پکڑے ہیں؟ اپنے لیے، کاشف کے لیے، یہ کاشف کو جا کر دے گا وہ۔ لیکن 10,000 مجھ سے اس نے قرضہ لیا، جب اس نے مجھ سے 10,000 قرضہ لیا، میں نے اسے واپسی، یہ 10,000 تو لینے نہیں، اس کے بدلے میں 10,000 وہ تو اسی وقت طلحہ کے سر پڑ گئے، یعنی اس 10,000 کا بدل طلحہ کے سر پڑے گا، چونکہ مجھ سے قرضہ اس نے لیا ہے اور دین سے وہ چیز متعین نہیں ہوتی، وہ اسی جیسی دے گا، لیکن جو نوٹ پکڑ چکا ہے وہ کاشف کو چلے جائیں گے۔ گویا کہ کاشف نے اسے یوں کہا ہے جا 10,000 پر لے کر آ، وہ 10,000 میرے ہوں گے، اس کے بدلے میں جو تجھے دین دینا پڑے گا وہ تیرے سر پہ پڑیں گے، وہ تیری ذمہ داری ہوگی۔ یہ تو شریعت میں اس طرح کے جائز ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال تو بالکل ایسے ہوئی جیسے کاشف اس کو یہ کہے کہ چل تو جا کے زہد کی چیز بیچ دے اور اس چیز کو جا بیچ کے آ، اور اس کے بدلے میں جو سمن ملے گی وہ سمن میری ہوگی، سمن مجھے دینا، یعنی جو پیسہ سامان کا ہوگا وہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن جو جب تو جا کے کسی کی چیز بیچے گا اور چیز بیچنے کے بدلے میں تجھے اس کا کل زمان دینا پڑے گا، وہ تیرے سر پڑے گی۔ ایسے ہوگا نا، جب یہ کہے گا اپنے وکیل کو جا کسی اور کی چیز بیچ کے، اس نے چیز بیچ دی تو چیز کس کے سر پڑے گی؟ وکیل کے سر پڑے گی کہ تو نے دوسرے کی چیز کیوں بیچی ہے، دوسرے کی چیز پر ہاتھ کیوں ڈالا ہے، ذمہ داری اس پر سر پر آئے گی، لیکن سمن یہ لے لے گا۔ اور شریعت اس کو جائز نہیں کہتی، یعنی شریعت اس بات کو جائز نہیں کہتی کہ کوئی آدمی کسی کو کہے جا دوسرے کے مال میں تصرف کر کے بیچ دے اور سمن مجھے لا کر دے دے۔ شریعت اس کو قبول نہیں کرتی کہ چیز کی ذمہ داری اس پر ہے اور اس کا عوض یہ وصول کر رہا ہو۔ اسی طرح شریعت اس کو بھی قبول نہیں کرتی کہ جا 10,000 کے نوٹ اٹھا کر مجھے دے دے، اس کے اوپر آنے والا قرضہ اپنے سر پہ وصول کر لے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ اس کی علت ہے۔ اچھا آگے یہ مسئلہ ہو گیا یہاں تک کہ وہ بخلاف رسالت فی۔ آگے قال، اس سے پہلے ایک بات ہے، ہم نے کہا نا کہ لا یثبت الملک للموکل، یہ ملک جو ہے نا موکل کے لیے ثابت نہیں ہوگی چونکہ وکالت ہی باطل ہے۔ چنانچہ اگر یہ چیز جو اس نے لی ہے اور اس کے ہاتھوں ہلاک ہوگی تو یہ وکیل کے ہاتھوں، وکیل کی ملک پر ہلاک ہوگی، موکل کی ملک پر نہیں ہوگی۔ قال وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِثَمَنِ فَلَهُ أَن يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ بالکل آسان سا ہے، پچھلا تھوڑا سا تھا پیچیدہ یہ، اور آگے جو ہے نا اگلا نیا باب وہ تو بالکل پانی کی طرح ہے، پڑھتے جو اور ترجمہ کرتے جو۔ وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِثَمَنِ، میں موکل ہوں، حذیفہ وکیل ہے اور یہ جو کاشف ہے یہ مشتری ہے، مثلا میں نے اپنا موبائل بیچا ہے، تو چونکہ ہم نے پڑھا ہے بیع کے اندر جو وکیل ہوتا ہے وہ عاقد ہوتا ہے، حقوق اسی کی طرف لوٹتے ہیں، تو چنانچہ جب حذیفہ نے کاشف کو چیز بیچ دی تو حذیفہ کاشف سے ثمن کا مطالبہ کرے گا، تو یہ بات ایسی ہوگی۔ لیکن اگر یہ میں موکل خود مشتری سے مطالبہ کرنا شروع کر دوں ثمن کا، تو یہ اس کو حق حاصل ہے مشتری کو کہ مجھ سے ثمن کو روک لے کہ میں تجھے نہیں دیتا، اس لیے کہ بھلا تیری چیز سے مجھے بھی پتہ ہے، لیکن یہ وکالت بالبیع ہوئی ہے، وکالت بالبیع میں وکیل عاقد ہوتا ہے، حقوق اس کی طرف لوٹتے ہیں، تیری طرف نہیں لوٹتے، لہذا اس کو حق پہنچتا ہے مجھ سے ثمن کا مطالبہ کرے، لیکن تجھے حق نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر اس نے مجھے دے دیا تو ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اصل تو وہ چیز مبیع جو تھی اس پر قبضہ تو میرے لیے ہوا تھا، چیز تو وہ میری تھی، تو ادا ہو گیا۔ جب اس نے مجھے دے دی ثمن تو میں نے ثمن لے لی، تو اب وکیل جا کر اسے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی، اگر اس وکیل نے مشتری نے مجھے 10,000 روپے دینا تھا موبائل کا اور میں اسے لینے چلا گیا، تو اس پر لازم تو نہیں ہے کہ مجھے دے، لیکن اگر دے تو ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ اسی سے یہ بھی ثابت بھی ہو گیا اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ آدمی میرے ساتھ مقاصہ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ عبدالقادر آپ نے جو میرے 10,000 دینے تھے وہ اس کے بدلے میں ہو گئے، تو یہ مقاصہ جائز ہے۔ مقاصہ جائز ہونے کا مطلب یہ کہ مجھے بھی ثمن دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ہاں میرے ساتھ مقاصہ کر سکتا ہے۔ کیا وکیل کے ساتھ مقاصہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ وکیل نے اس کے 10,000 دینے تھے، وکیل نے جب کہا مشتری کو کہ ابھی 10,000 روپے دے قیمت کے، مشتری نے اس کو کہا تو نے جو میرے 10,000 دینے وہ برابر سرابر ہو گئے، یہاں مقاصہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کا تذکرہ تھوڑا سا تفصیل یہ آگے آ رہا ہے۔ اب دیکھیں مسئلہ بالکل آسان، جب موکل نے مشتری سے، یعنی میں عبدالقادر نے مشتری کاشف سے ثمن کا مطالبہ کیا، مشتری کو حق حاصل ہے کہ وہ یمنعہ کی ضمیر جاری ہے ثمن کی طرف اور ایاہو کی جاری ہے موکل کی طرف، تو موکل اس میں مشتری کو حق حاصل ہے کہ وہ ثمن کو روک لے موکل سے،
اس لیے کہ موکل اجنبی عقد سے اور حقوق عقد سے و حقوق ہی ہوگا. لما لفظ ہے، لما ان الحقوق راجعۃ الی العاقد، کیونکہ حقوق تو عاقد کی طرف لوٹتے ہیں. فإن دفعہ الیہ، اگر موکل نے وہ سمن، اگر مشتری نے وہ سمن موکل کو دے دی، جاز دفعہ، تو اس کا دینا جائز ہوگا. اور وکیل کو اب حق حاصل نہیں ہوگا یطالبہ بہ، کہ وہ مشتری سے اس سمن کا مطالبہ کرے ثانیاً دوبارہ، ایک دفعہ وہ دے چکا ہے. لأن نفس الثمن المقبوض حقہ، کیونکہ ثمن مقبوض جو نفس ثمن ہے وہ تو موکل کا حق ہے. وقد وصل الیہ، اور وہ موکل تک پہنچ چکا ہے. تو اب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آگے جو بتا رہے ہیں، ولا فائدۃ فی الاخذ منہ ثم الدفع الیہ، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ وکیل مجھ سے لے کو جی پیسے اس پر قبضہ تو میں نے کرنے تھے، حقوق تو میری طرف لوٹتے تھے، لہذا تم مجھے دو. وہ ایک دفعہ مجھ سے لے لے، اس کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ حقوق اس کی طرف لوٹتے ہیں. سمن اس نے وصول کرنی تھی، میں نے جا کر لے لی ہے. وہ مجھ سے ایک دفعہ لے لے، مجھ سے لینے کے بعد پھر میں اسے کیا کہوں گا، میرے پیسے مجھے واپس کر، کیونکہ مجھے تو اس نے دینے ہیں نا، پھر مجھے دے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا یہ کہیں گے بس جس کا حق تھا اس تک پہنچ چکا ہے. ولا فائدۃ فی الاخذ من الموکل ثم الدفع الی الوکیل، نہیں یہ یوں ہو گیا، یہ مشتری مجھ سے لے گا. ہاں میں جب وکیل، یعنی یہ صورت یوں بن جائے گی، اگر وہ چلا جاتا ہے وکیل اس کے پاس، مشتری کے پاس، بھائی مجھے پیسے دے، بھائی عاقد میں تھا، اور یہ بات اس کی ٹھیک ہے، جو پہلے میں نے تشریح کی وہ تو سامنے ہو گیا مجھ سے. یہ تشریح یوں بنے گی کہ وکیل گیا مشتری کے پاس، اس کو کہا بھی مجھے سمن دے، وہ کہہ رہا میں دے چکا ہوں. زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ مشتری پر وکیل زور ڈال دے گا کہ عاقد میں تھا کہ عبدالقادر تھا. وہ کہے گا بات تو ٹھیک ہے، عاقد تم تھے، لہذا کہے گا مجھے پیسے دے، اور اپنی بات میں سچا ہے. تو اس میں کیا کیا جائے گا، مشتری مجھ سے پیسے لے گا، موکل سے مجھ سے لے کر پھر اس کو دے گا نا، اور وہ پھر مجھے دے گا. تو اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، کیونکہ پھر وہ میرے پاس ہی پہنچنے ہیں، لہذا جو ایک دفعہ ہو چکا ہے وہی رہنے دو. تو ولا فائدۃ فی الاخذ من الموکل ثم الدفع الی الوکیل، یہ ضمیروں کے وجہ واضح ہوگا. ولہذا لو کان، ولہذا اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے، اس کی وجہ توضیح لقولہ ان نفس ثمن المقبوض حقہ، یہ بنا میں لکھا ہے پیچھے کا نا، ثمن مقبوض اس کا حق ہے موکل کا. اسی وجہ سے لو کان للمشتری علی الموکل دین، اگر مشتری کا موکل پر دین ہو، جو بات میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں، مشتری کا موکل پر، یعنی کاشف نے مجھ سے 10,000 لینے ہیں، یا قول مقاصۃ، یہ مقاصہ ہو جائے گا. اسی وجہ سے مقاصہ ہو جائے گا کیونکہ وہ جو سمن اصل میں میرا ہی حق ہے. جب میرا حق ہے اور ادھر 10,000 جو اس نے مجھ سے لینے ہیں وہ کاشف کا حق ہے، دونوں حق کے بدلے میں حق چلا گیا. ولو کان للمشتری علیہما دین، اگر مشتری کا وکیل اور موکل دونوں پر دین ہو، مثلا 10,000 میں نے بھی دینے ہیں، 10,000 حذیفہ نے بھی اس کے دینے ہیں، اب یہ مقاصہ کرنا چاہتا ہے، مقاصہ میرے والے قرضے کا ہوگا یا وکیل والے قرضے کا ہوگا، یہ بتا رہے ہیں. ولو کان للمشتری علیہما دین یقع المقاصۃ بدین الموکل ایضا دون دین الوکیل، تو اس صورت میں بھی موکل کے دین سے مقاصہ ہوگا، وکیل کے دین سے مقاصہ نہیں ہوگا، چونکہ اصل میں سمن میرا حق ہے. جب وہ پیسے میرے پاس پہنچنے تو میرے ساتھ مقاصہ ہوگا، اس کے ساتھ نہیں ہوگا جب دونوں پر دین ہو. لیکن صورت یہ بچ جاتی ہے کہ اگر اکیلا صرف اس پر دین ہو تو اب مقاصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. وَبِدَيْنِ الْوَكِيلِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ، اور وکیل کے دین کے ساتھ مقاصے کا حکم جب اکیلا وکیل کے اوپر قرضہ ہو اور موکل کے اوپر قرضہ نہ ہو، تو یا قول مقاصۃ عند ابی حنیفہ و محمد، تو طرفین کے نزدیک اب بھی مقاصہ ہو جائے گا. یعنی کاشف حذیفہ کو کہہ سکے گا جو تو نے میرے 10,000 دینے برابری سرابری ہو گئی. لما ان الوکیل یملک الابراء عن الثمن عندهما، اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیل ابراء کا مالک ہے، ابراء عن الثمن یعنی پوری ثمن کو معاف کر دینے کا مالک ہے طرفین کے نزدیک. طرفین کہتے ہیں کہ دیکھیں وکیل چونکہ عاقد ہے، جب عاقد ہے تو گویا کہ بائع وہی ہوا، جب بائع وہی ہوا تو اپنے مشتری سے کل ثمن معاف کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے چلو میں آپ سے ثمن نہیں لیتا. جب وہ کل ثمن اس سے معاف کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ کل ثمن میں تو اسے نہیں لیتا، جب کل کا کل ثمن اسے نہیں لے گا گویا کہ خالی ہاتھ واپس آ گیا نا، پھر اپنی جیب سے مجھے پیسے دے گا. تو اسی طرح یہ بھی کر سکتا ہے کہ مقاصہ کرا لے، مقاصہ کرانے سے بھی زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ خالی ہاتھ واپس آ گیا، پیسے نہیں لے کر آیا، تو بھی اپنی جیب سے دے دے گا. یعنی جب وہ ابراء کر سکتا ہے اسے، ابراء کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ حذیفہ کو کوئی روپیہ نہیں ملا مشتری سے، تو ہمیں اشکال ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس صورت میں آپ کو اشکال نہیں، مقاصہ کی صورت میں اشکال ہو رہا ہے کہ جب امام ابو یوسف کے نزدیک مقاصہ نہیں کر سکتا نا. دیکھو امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ یہ مشتری اصلا مقاصہ نہیں کر سکتا، مقاصہ نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں مقاصہ نہیں کر سکتا؟ مقاصہ نہ کرنے سے اب یہ فائدہ اٹھانا، یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پیسے اس کو دے اور یہ پیسے مجھے دے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو
آپ کہتے ہیں مقاسہ نہیں کر سکتا، حالانکہ ابراء تو کر سکتا ہے۔ ابراء کیسے کر سکتا ہے؟ حذیفہ کاشف کہہ سکتے ہیں میں نے سارے پیسے معاف کیے، جب سارے پیسے معاف کیے تو اس کو کاشف سے 1 روپیہ بھی نہ ملا نا، جب 1 روپیہ نہیں ملا اب بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے طرفین کے نزدیک، تو یہ حذیفہ اپنی جیب سے دے گا، مقاسہ میں بھی اس کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا اپنی جیب سے دے گا، واضح ہو گیا۔ وَلَكِنَّ الْوَكِيلَ يَضْمَنُ الثَّمَنَ لِلْمُوَكِّلِ فِي الْفَصْلَيْنِ، لیکن وکیل ثمن کا ضامن ہوگا موکل کے لیے دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں ہیں، ابراء کی صورت اور مقاسہ کی صورت۔ چاہے ابراء کر لے حذیفہ کاشف کے ساتھ پیسے میں نے معاف کیے تو بھی میرے لیے ضامن ہوگا، اور چاہے موکل چاہے یہ مقاسہ کر لے ادلا بدلا کرا دے تو بھی میرے لیے یہ ضامن ہوگا، دونوں صورتوں میں ضامن ہوگا۔ جس طرح مقاسہ کی صورت میں ضامن ہوگا، ابراء کی صورت میں ضامن ہوگا، اور ابراء درست ہے، اسی طرح مقاسہ کی صورت میں بھی میرے لیے ضامن ہوگا۔